ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کسی شیر نے اس کے اوپر جھپٹا مارا ہو اور چند ہی واروں کے اندر اپنے سامنے دشمن کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ لوگوں کو صدقہ خیرات کرنا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو غصہ ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے تھے صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرنے تھے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں کیا۔ انسان جو ہے وہ باہر جب جاتا ہے تو وہ ایک بہت بہترین قسم کی شکل اپنی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر عمومی طور پہ ریا کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر عمومی طور پہ نیت کی بربادی شامل ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کے ٹاپک کے اندر آگے چلتے ہوئے ہم لوگ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، یعنی ہم لوگ اس کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر تخلیہ کے بعد تحلیہ، اور اس کے اندر اس کا پہلا مضمون جو کہ تھا اخلاص یعنی سنسیرٹی، اور اخلاص یعنی خالی اخلاص بھی نہیں اس کو بولیں گے، ہم بولیں گے اخلاص للہیت، یعنی سنسیرٹی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اس ٹاپک کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے، اور میرا خیال سے آج چوتھا سیشن ہے اسی ٹاپک کے اوپر، تو آج کوشش کروں گا کہ اس کو آج ریپ اپ کر دیں۔ آج کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں آپ لوگوں کے لیے اس ٹاپک کے متعلق، کیونکہ میرے خیال سے ہم نے زیادہ تر ٹیکنیکل ڈیٹیلز اس کے اندر کور کر لی ہیں جو کہ ضروری چیزیں تھی۔ جو نوانس قسم کی ڈسکشنز تھی ان کے اندر تو ہم نہیں جا رہے obviously because that is not the nature of this class۔ تو ہم موٹی موٹی جو اوپر والی بات تھی ساری کی ساری ہم نے اس میں کور کر لی تھی الحمدللہ میرے خیال سے۔ آگے چلتے ہوئے آج میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، کچھ ایگزامپلس، کچھ حکایات ہیں، کچھ روایات جو ہمیں کوئی صحابہ کی ملتی ہے، کسی صحابی کی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ کچھ کہانیاں آپ کے سامنے سلف کی رکھوں گا۔ سلف کی کہانیاں سامنے رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس انبیاء اور رسول کی جو کہانیاں موجود ہیں، سلف جو ہیں وہ ان سے زیادہ مخلص تھے یا ان سے مرتبے میں زیادہ اوپر تھے، یہ کہانیاں مینشن کرنے کا اس میں دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء اور رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تک وہی انفارمیشن صرف پہنچتی ہے جو انفارمیشن صرف اور صرف قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک آئی ہے۔ اور انبیاء اور رسول کے بارے میں جتنے بھی پروفٹس گزرے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی بات ہم اپنی مرضی سے من گھڑت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پرسنالٹیز ہیں، یہ اسلامک پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے متعلق ہم کوئی بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ عمومی طور پہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیں گے بھی تو اس کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس جو آپ کو ہسٹری بکس کے ذریعے کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو وہ اوتھینٹک نالج ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے جو بھی ہم بات کرتے ہیں جب انبیاء اور رسول کے بارے میں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہی دیا جائے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے پروفٹس گزرے ہیں، جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، اگر اخلاص اور الہیت کے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سنسیئر لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہی آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گارنٹی جس طریقے سے آپ کو پیچھے بھی مثالیں دی ہم نے، انہم من عبادنا المسلمین، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر انبیاء اکرام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ حنفیہ، ابراہیم حنیفہ، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالصتاً ہو رہے تھے بغیر کسی اور چیز کی شمولیت کے۔ تو یہ گارنٹیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بارے میں دی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں اخلاص الہیت کے ٹاپک کے اندر جو سب سے بڑی ایگزامپلز ہمارے لیے موجود ہیں وہ ایگزامپلز ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مثالیں ہیں۔ ان کی جو مثالیں ہیں ان کے بھی کچھ واقعات اسی طریقے سے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں، میں ایک ایک صحابی کی بات اگر رکھنا شروع کر دوں تو میں ہمیشہ سب بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے نا تو دل کو نرم کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو صحابہ ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ضرور صحابہ کے اندر میں سے اور صحابیات کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا بندہ ضرور ملے گا جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے کہ یہ میری سچویشن میں ہے یا یہ میری طرح ہے۔ تو اگر یہ لوگ جو کہ انسان ہی ہیں اور یہ لوگ جو انبیاء اور رسول بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور انعام نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحبت میں رہیں، اگر ان کا یہ عمل ہے تو پھر میرے میں کیا کمی ہے اور میں کیوں نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ تو ان کی مثالیں جو ہیں وہ جتنی بیان کی جائیں اتنی ہی کم ہے، اس لیے وہ میں آپ کو بولوں گا کہ سیپریٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ ضرور پڑھیں۔ آج جو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ خاص طور پہ اس ٹاپک کے متعلق ہیں، اور
ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں تو آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو تابعین تبع تابعین گزرے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا سمجھا اور اس کی اپلیکیشن اپنی زندگیوں میں کیسے کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں تابعین تبع تابعین یعنی جو ہمارے رائچس پریڈیسیسرز گزرے ہیں پیچھے سے، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم بار بار ان کی مثالیں اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کی گارنٹی خود لے لی ہے۔ یہ ہماری بیان کرتا بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس جنریشن تک جو ہے ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس کے آگے ہم بیان نہیں کرتے۔ جو ہم کہتے ہیں تابعین تبع تابعین، ہم یہ بات اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ ہیں، جو جنریشن ہے، سب سے بہترین جنریشن جو ہے وہ میرے صحابہ ہیں، اور اس کے بعد کون ہے؟ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اس کے بعد دین دا نیکسٹ بیسٹ اینڈ دین دا نیکسٹ بیسٹ، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ ان سے ایک درجہ کم ہے، پھر جو ان کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ان سے ایک درجہ کم ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جہل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جہالت ہے۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں سبھی جاہل گزرے ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تابعین تبع تابعین کے اندر سے گزرے ہیں، اور اس کیٹیگری کے اندر شمار نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی ان کے بارے میں بتا دی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص کی اور نیت کے بارے میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ جب ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اخلاص کے ٹاپک کے اندر، تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سارٹ آف نیت کہ جب ہم نیتیں باندھتے ہیں کوئی عمل کرنے سے پہلے کہ میں یہ جو نماز سے پہلے، وہ والی نیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دل سے کیا مقصود ہے اس عبادت کے ذریعے یا اس عمل کے ذریعے، یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو فرام دس ایکٹ، اس نیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں ابن سلیمان سے ایک قصہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ میرے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، اور یہ جنگ جو تھی یہ رومیوں کے خلاف تھی، رومنز کے خلاف ایک جنگ تھی، اور اس میں وہ شریک تھے۔ اور اس جنگ کے اندر ہوا کچھ یوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلے زمانوں میں جب تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس وقت اپنی صفیں سیدھی کر دی جاتی تھی، اور اس کے بعد جب تک اعلان نہ ہو جائے تب تک جنگ شروع نہیں کی جاتی تھی، اور شروع ہونے سے پہلے بھی ایک آواز لگائی جاتی تھی جس کے خاص طور پہ اس کے لیے ٹائم اسپیسیفائی کیا جاتا تھا کہ ایک بندہ ایک پارٹی اپنا بھیجتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، یعنی یہ جو ہم بندہ بھیج رہے ہیں دس از ون آف آور بیسٹ، تو تم اپنا کوئی بندہ ایسا لے کے آؤ جو اس سے مقابلہ کر سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اس کے بعد بھی آگے جب تک جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی رہی ہیں یہی والا معاملہ رہا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر بھی کچھ معاملہ یہی ہوا جس کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اور ابن سلیمان یہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آواز لگائی گئی کفار کی طرف سے، یعنی رومیوں کی طرف سے ایک بندے کو آگے بھیجا گیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، کون آئے گا اس کے مقابلے میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص بیچ میں سے اٹھا اور اس شخص نے جو ہے وہ رومال باندھا ہوا تھا، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اس شخص نے، یعنی اپنی آئیڈینٹی اس نے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا ہے اور جو بیان کرنے والے ہیں جو راوی ہیں ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے، تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کسی شیر نے اس کے اوپر جھپٹا مارا ہو اور چند ہی واروں کے اندر اپنے سامنے دشمن کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ان کی طرف سے ایک اور بندہ بھیجا جاتا ہے، دوسرا بندہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب بھیجو جس کو بھیجنا ہے بیسٹ، اور دوبارہ سے وہی شخص، وہی نوجوان دوبارہ سامنے آتا ہے جس نے رومال لپیٹا، تو وہی شخص دوبارہ آتا ہے، اور اس مرتبہ وہ صرف ایک وار کے اندر، ایک سٹرائک کے اندر وہ سامنے والے حریف کو جو ہے وہ ختم کر دیتا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ دوبارہ سے آواز لگائی جاتی ہے کہ کون ہے جو آیا اس سے لڑے، یہ ہمارا نیکسٹ بیسٹ ہے۔ تو وہی شخص دوبارہ جس نے یہ نقاب پوش ہے یہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ سے اس تیسرے شخص کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس معاملے کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، اب دیکھیے آپ نے سٹوری سنی ہے نا، یہ میں نے آپ کو بیان کی بات، تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک انٹریگمنٹ پیدا ہوئی ہوگی، ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ کون تھا یہ بندہ جو اتنا طاقتور ہے، کون ہے یہ شخص۔ اسی طریقے سے جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے اس جنگ کے اندر، ان کے اندر بھی یہ کیوریوسٹی پیدا ہوئی یہ کون شخص ہے ہم میں سے جو ہماری صفوں کے اندر موجود ہے اور اس طریقے سے لڑ ہے، اور ان کے بیسٹ کو جو ہے اس ایک شخص نے جو ہے وہ
ایک ایک وار سے فارغ کر دیا، کون ہے یہ شخص؟ تو اسی طریقے سے اس بندے کے ارد گرد، اس نوجوان کے ارد گرد لوگوں نے جو ہے نا وہ رش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ شخص ہے کون. اور وہ شخص جو ہے وہ بار بار اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، اپنی آئیڈینٹی کو چھپا رہا تھا، یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ کسی کو نہ پتہ چلے. تو وہ یہ کہ بیان کرنے والے جو ابن سلیمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی بھیڑ میں موجود تھا اور میں بھی اسی کیوریوسٹی میں لگا تھا کہ میں دیکھ لوں کسی طریقے سے یہ شخص کون ہے. کہتے ہیں اسی دھکم پیل کے اندر اور اسی لڑائی کے اندر کہ دیکھ لیں کہ وہ شخص کون ہے، آگے پیچھے کسی کو دھکا دیتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس شخص کی، یعنی جو نقاب پوش جو لڑکا تھا، اس کی آستین میرے ہاتھ میں آ گئی. کہتے ہیں اس کی آستین جب میرے ہاتھ میں آئی ہے تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ جس کی آستین میرے ہاتھ میں آئی یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ. اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص کون ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب کہتے ہیں وہ اسی نقاب پوشی کے عالم میں، اسی حالت میں ابن سلیمان کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بے نقاب کر کے میرا جو چہرہ کھولا ہے آج، اے ابو عمر، یعنی انہیں کو ان کا لقب جو ابو عمر تھا، اے ابو عمر تم نے مجھے شرمندہ کر دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے جو میری آئیڈینٹی لوگوں کے سامنے کھولی ہے، یہ تم نے اس کے ذریعے مجھے شرمندہ کر دیا کہ اب لوگ مجھے جانیں گے، پہچانیں گے، یا تم نے اگر کسی کو بتایا تو لوگ پہچانیں گے کہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ وہ نہیں تھا جو عالم تھا، جو دین کی بات کیا کرتا تھا، یہ کہیں گے یہ وہ تھا جو دیکھو اس چیز میں بھی کتنا قابل تھا. یعنی کہ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا اس معاملے کے اندر بھی کہ میں جو معاملہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کرنا چاہ رہا تھا، تم نے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ آمیزش کر دی ہے، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے کہ یہ آئیڈینٹی میری اب لیک ہوگی، اب مجھے اپنی ایمان کے بارے میں، اپنی نیت کے بارے میں کیا گارنٹی. یہ تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، اور یہ ان کا کچھ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا. اس کے علاوہ آگے چلیے، عبداللہ بن بکار رحمہ اللہ جو ہے وہ بصرہ کے ایک بہت بڑے مشہور عابد اور زاہد، یعنی ایک بہت بڑے نیکوکار عبادت گزار شخص تھے عبداللہ بن بکار رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شیطان سے ملنا اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں فلاں یعنی کوئی بھی شخص رینڈم بندے سے اس شخص سے ملوں اور ان کے سامنے چاپلوسی کا مظاہرہ کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بے وقت بن جاؤں اور بے معنی ہو جاؤں، یعنی حقیر جانا جاؤں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ عبداللہ بن بکار رحمہ اللہ نے یہ بات جو بولی ہے، اس بات سے مراد کیا ہے؟ اس بات سے مراد یہ ہے کہ فلاں شخص جو مرتبے کے اندر بہت اعلیٰ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس شخص کے سامنے جاؤں اور اس کے سامنے بیٹھوں، اور اس کے سامنے اگر میں بیٹھوں گا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھے کہیں چاپلوسی نہ کرنی پڑ جائے، یعنی اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کی پوزیشن کی وجہ سے مجھے کہیں اس کے آگے پیچھے نہ گھومنا پڑ جائے، مجھے کہیں شو آف نہ کرنا پڑ جائے. تو کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے کم اندیشہ ہے کہ میں گمراہ ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ میرا دشمن ہے. لیکن یہاں پہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیوں کہ میں اس کی چاپلوسی کر دوں. اور اس بات سے مراد کیا ہے؟ یہ اس سے بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بات آپ کو بتانا ہی چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جب آپ باہر والے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ یو آر یوزلی ایٹ یور بیسٹ بیہیویئر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتے ہیں، آپ جس مرتبے کے بندے سے مل رہے ہوتے ہیں آپ اسی طرح کا بیہیویئر اس کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ اپنی پریکٹیکل لائفز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی پرائم منسٹر سے، کسی پریزیڈنٹ سے، کسی وزیر سے، کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے، اینی ون ہو یو ریویئر، ہو یو تھنک ہائیلی آف، جب ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ یار ہاتھ پیچھے باندھوں، آگے باندھوں، جیب میں ڈالوں، کیا کروں. مطلب آپ کو یہ بات یہ ہوتی ہے ٹینشن کہ نہیں ہوتی؟ اور از اٹ جسٹ می؟ ہوتی ہے ٹینشن، مجھے تو ہوتی ہے کہ یار کیا کروں ان ہاتھوں کا، سمجھ نہیں آتی، بندہ اس بات سے بھی کنفیوز ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ باہر جب ہم کسی ویٹر کو جب ہم بلاتے ہیں، یا کسی ہم سویپر کو، یا کسی ایسے بندے کو جس کو ہم اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں، اس کو ہم کیسے بلاتے ہیں؟ اوے بات سننا، اوے چھوٹے، سیٹی مار کے. یعنی وی ڈونٹ کیئر کہ ہم اس کے سامنے کون سی زبان بول رہے ہیں، ہم کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ہم کس طریقے سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وی ڈونٹ کیئر. تو ہم عمومی طور پہ جب باہر جاتے ہیں اور اگر اعلیٰ مرتبے کے بندے سے کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم اپنے ایکشن سے بھی چاپلوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے.
ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے، ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. اپنے آپ کو اس چیز سے بہتر دکھانا اور زیادہ اس بندے کی قدر و قیمت ظاہر کرنا جتنی اس کی ہے اس سے بھی زیادہ. علی بن بکار رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو بات بولی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر جب جاتا ہے تو وہ ایک بہت بہترین قسم کی شکل اپنی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر عمومی طور پہ ریا کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر عمومی طور پہ نیت کی بربادی شامل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے کسی بندے کی حقیقت کو جاننا ہے، آپ دیکھیں وہ گھر میں کیسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. اور اگر اس کو مزید پرٹیکولر کر دیں تو اس کے بارے میں سکالرز کہتے ہیں اس سے مراد آپ کی بیویاں یعنی اسپاؤسز ہیں آپ کے. کیونکہ جس حالت میں آپ کو پورا دن آپ کے گھر والے دیکھتے ہیں ان کو حقیقی معنوں میں پتہ ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، جب غصہ آتا ہے تب کیسا ہے، جب پریشانی آتی ہے پھر یہ کیسا ہے، مصیبت کے وقت میں یہ کیسا ہے. ہر معاملے کے اندر اس بندے کی جو کوالٹیز ہیں وہ حقیقت میں تب نظر آتی ہیں. باہر جو ہے وہ بندہ عمومی طور پہ جھوٹ اور فریب سے ہی جو ہے وہ کام لے رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس سے ہمارے جو سلف رحمہ اللہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. امام ابو الحسن قاطان رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو الحسن قاطان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بینائی جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، مجھے اپنی نظریں مطلب اپنی جو آئی سائٹ ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. تو مجھے معلوم ہوا کہ میری بینائی جو متاثر ہو رہی ہے اس کے اوپر جو فرق پڑ رہا ہے وہ کیوں پڑ رہا ہے. میں نے یہ اپنے بارے میں اپنے سے سوال کرنا شروع کر دیا ہے. امام ابو الحسن اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اوکے، یہ میں نے اپنے بارے میں اپنے سے سوال کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جب سوال میرے ذہن میں گردش کرنا شروع ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے اس بات کے بارے میں محسوس ہوا کہ سفر کے دوران، میں نے ریسنٹلی ایک سفر کیا تھا، اس سفر کے دوران میں نے جو ہے وہ اپنے علم و معرفت کی جو علم کی کچھ گتھیاں جو سلجھانے کی کوشش کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے معاملہ کیا تھا میرے خیال سے میری نظریں اس کی وجہ سے یقینی طور پہ میری نظریں انہی معاملے کی وجہ سے اس کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے اپنے علم کا مظاہرہ کیا اور میں نے ان کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے نہیں کیا. وہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے اپنے علم کا مظاہرہ یا ان لوگوں کے سامنے اتنی علمی بات کرنے کی، علم کی گتھیاں ایسی سلجھانے کی کوشش کر دی جن سے نہ ان بندوں کو بینیفٹ ہوگا، نہ یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ خود نہیں کہہ رہے کہ نہ ان لوگوں کو بینیفٹ ہوگا، نہ ان لوگوں کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے اوپر میرے علم کا رعب طاری ہو جائے گا. بس دیٹس اٹ. وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری نظر، یہ جو بینائی ہے میرے اوپر جو یہ عذاب آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس معاملے میں پکڑ کر رہا ہے کہ میں اس سفر کے دوران اپنے علم کا جو مظاہرہ کیا لوگوں کے سامنے، میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پکڑ کر دی. تو یہ معاملہ تھا ہمارے سلف کا اور ان کی احتیاط کہ کن لوگوں کے سامنے کون سی زبان میں بات کرنی ہے اور کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کون سی بات کرنی ہے. ہم لوگ عمومی طور پہ نا ایک کتاب پڑھ لیں نا، ایک کتاب لٹرلی ایک کتاب پڑھ لیں تو ہم نیم تھروئنگ شروع کر دیتے ہیں. مطلب فلانے نے یہ کہا تھا، اس کتاب مطلب ہم نے ایک کتاب پڑھی ہوگی، ہم انتظار کریں گے اگلے پورا ہفتہ کہ یہ ریفرنس میں اب کہاں پہ فٹ کر سکتا ہوں اپنی گفتگو کے اندر. یہ ہم سب کرتے ہیں، یہ ہم سب کی نیچر کے اندر شامل ہے، اس شخص کے علاوہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہو. ہم ایون کوئی قرآن و سنت کی بات بھی پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب موقع آئے گا، میں نے یہ آیت جو یاد کی ہوئی تھی مجھے یہاں پہ اب پڑھ کے میں سناؤں گا عربی کے اندر، دیکھنا میری کیا واہ واہ ہوگی یہاں پہ. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. آن دی ادر ہینڈ سلف کے تعامل کیا تھا؟
وہ کس طریقے سے اس چیز کو کتنا سیریسلی لیتے تھے وہ آپ کے سامنے. آگے چلیے. اس کے علاوہ ایک اور شخص کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ شخص، یہ واقعہ اب پتہ نہیں کہاں کا ہے، یہ اب میں آپ کو جو بیان کروں گا آپ لوگ خود اس کے اندازہ لگائیے گا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی ایک جنگ کے دوران ایک فورٹریس، دشمن کا فورٹریس، ایک قلعہ، اس کا مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کو سراؤنڈ کر لیا، اس کا محاصرہ کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اپنے قابو میں کر لیا، اس کے ارد گرد چاروں طرف سے اس کو سراؤنڈ کر لیا. روایت میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو سراؤنڈ تو کر لیا، لیکن دشمن نے جو ہے وہ تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دی. یعنی انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اب تیروں سے اور نیزوں سے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جس سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہونا شروع کر گیا، اور ان کے پاس اس چیز کی ریٹیلیشن میں اور اس سے اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. کیوں؟ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، سراؤنڈ کیا ہے وہاں پہ. اب پیچھے جائیں گے، دھکا لگائیں گے تو وہاں سے یہ تو اب میدان جنگ سے بھاگنے کے مترادف ہو گیا نا. اب یہاں پیچھے بھی نہیں جا سکتے اور جگہ بھی اتنی نہیں ہے، اب مارے جا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ اب ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ سرنگ کھودنی شروع کر دی وہیں پہ قلعے کے اندر دیوار کے نیچے سے. اس نے سرنگ کھودنی شروع کر دی اور اس سپیڈ پہ کھودی کہ اس نے وہ سرنگ کھودنے کے بعد وہاں سے مسلمانوں کو انٹری دلا دی قلعے کے اندر. اس نے مسلمانوں کو اس قلعے کے اندر انٹری دلائی اور اس کے بعد جا کے قلعے کے دروازے کھلوا دیے، اور جس کی وجہ سے مسلمان اس قلعے کے اندر وہاں سے بھی داخل ہوئے اور اس جو قلعہ تھا اس کے دروازہ بھی کھل گیا، وہاں سے بھی پوری فوج در فوج مسلمان اندر انٹر ہو گئے اور اس کے ذریعے ان کو کامیابی مل گئی. اچھا، یہ جب سارا کا سارا معاملہ ہو گیا، یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جانے کے بعد اب تمام تر مسلمان جو ہیں وہ ان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ کسی بندے نے ایک سوراخ کھودا ہے اور نیچے سے کیا ہوا، سب کو صرف آگے والوں کو پتا تھا. جو آگے والے لوگ تھے ان میں سے ایک تھے سیدنا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بات، ان کو اس بات کے بارے میں فکر لاحق ہوئی کہ یہ جو بندہ تھا میرے سامنے اس نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ شخص تھا کون. تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ اس شخص کو تو خود اپنی مشیت کے ذریعے میرے پاس بھیج دے، اپنی مرضی سے اس شخص کو میرے پاس بھیج دے. اور آگے ہوا کچھ یوں کہ رات کے اندھیرے میں ایک شخص سیدنا مسلمہ کے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد فوری طور پہ اس نے جو پہلی بات کی، اس نے یہ شرط لگا دی کہ اگر میں اپنا نام بتاؤں گا تو اس آج کے بعد میری تلاش میں نہیں لگنا. میں کہاں پہ رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میری تلاش میں نہیں لگنا، میں صرف نام بتا رہا ہوں، دیٹ از اٹ. یہ دعا ایک صحابی نے دعا کی ہے اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بھیجا. اور وہ کہہ رہا ہے، شخص آنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میری تلاش میں مت لگنا، یہ میری شرط ہے. آگے سنیے، آگے وہ یہ کہ انہوں نے جب ان کی شرط کو مان لیا تو اس شخص نے اپنا نام و پتہ ان کو بتلایا، اور بتانے کے بعد اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے وہ سرنگ اس دن کھودی تھی. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس شخص کے نام اور پتہ جاننے کے بعد سیدنا مسلمہ جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس سرنگ کھودنے والے کے ساتھ میرا حشر اور نشر فرما. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کی نیت کا معاملہ یہ تھا، اور اس کی نیت ایسی خالص تھی اپنے رب کے لیے کہ he is not interested in any sort of recognition or appreciation. اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. سو صحابی رسول جو ہے وہ دعا کیا کر رہے ہیں، وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میرا حشر نصر جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ فرمانا جو بے نام ہے، آج تک بے نام ہے. لیکن کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بے نام ہوگا؟ ہرگز نہیں. تو اس کے بارے میں صحابہ جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا اجر، میرا حشر نشر، میرا جتنا بھی حساب کتاب آپ نے رکھنا ہے وہ اس شخص کے ساتھ رکھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کرنے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ یہ بندہ تو کامیاب لوگوں میں سے ہے، یہ مجھے اس کی تسلی ہے، اس کی مجھے گارنٹی ہے. تو اگر میں اس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کامیاب لوگوں میں سے ہی ہوں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس سرنگ والے کے ساتھ اٹھا رہا اور اس کے ساتھ میرے معاملات سارے لے کے چلو. آگے چلیے، ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے
امام ماوردی رحمہ اللہ کے بارے میں، یہ تھوڑا سا طویل واقعہ ہے، اس کو میں ذرا بریف کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ امام ماوردی رحمہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، جو یہاں پہ کوئی طالب علم ہے ان کو شاید پتہ ہوگا، مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے بے شمار کتابیں لکھی، اور وہ ساری کی ساری کتابیں آج جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس موجود بھی ہیں ان کے صحیفے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی کتاب شائع نہیں کی تھی، ایک بھی کتاب اپنی زندگی میں شائع نہیں کی تھی۔ انہوں نے جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے، اپنے بستر مرگ کے اوپر پہنچ گئے، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اس شخص کو بلایا اپنے پاس جس کے اوپر وہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے امانت دار ہے۔ اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بولا کہ اگر میں جب بستر مرگ کے اوپر اپنا ہوں گا اور میں جب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں گا تو تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دینا، اور اگر میں نے اپنا ہاتھ کھلا چھوڑے رکھا تو تم میری ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ شائع کروا دینا، میں نے اس جگہ پہ چھپا کے رکھی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر میں نے آپ کا اپنا ہاتھ نہ پکڑا تمہارا، اس سے مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جو مراد اللہ تعالیٰ سے کی تھی، جو میں نے چیز چاہی تھی اپنے رب سے، جس کی نیت کی تھی میں نے، اس نیت میں کامیاب ہو گیا، اس مراد کو میں نے پا لیا۔ لیکن اگر میں نے اپنا ہاتھ جکڑ لیا تمہارے ہاتھ کے اوپر، تمہارے ہاتھ کو میں نے پکڑ لیا ایسے کر کے، تو پھر میری کتابیں شائع نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے میری مراد پوری نہیں ہو رہی۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، نزع کے عالم میں تھے، تو میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا رہ گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ساری کتب لی اور وہ ساری کی ساری کتابیں شائع کروا دی۔ اس بات سے مراد کیا ہے کہ امام ماوردی رحمہ اللہ وہ اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ یہ کتب اگر میری زندگی میں شائع کروا دی گئی تو میں اپنی نیت کیسے خالص رکھ سکوں گا، جبکہ مجھے لوگوں سے اس کی وجہ سے اپریسیشن ملنی شروع ہو گئی ہے، تعریف ملنی شروع ہو گئی ہے، میرا مرتبہ بلند ہو گیا، لوگ بولیں گے کہ ان کی اس تصنیف کے اندر انہوں نے یہ بات بولی، لوگ اس کی ریفرنسز دیں گے، تو میں اپنی نیت کے بارے میں اس معاملے میں کیسے گارنٹی کر سکوں گا کہ میری نیت خالص رہی؟ ہاں، لیکن اگر میرے مر جانے کے بعد کوئی چیز شائع ہوتی ہے تو وہ چیز کیا مجھے اس چیز کا اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم نافع ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ علم نافع جو لوگوں تک آپ نے پہنچایا، یہ تو اجر مجھے مرنے کے بعد بھی مل سکتا ہے، لیکن میری نیت محفوظ رہ جائے گی اس معاملے سے۔ تو انہوں نے ان تمام کتب کو شائع کب کروایا؟ اپنے فوت ہو جانے کے بعد شائع کروایا۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی سلف گزرے ہیں ان سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات کرنے کے اندر بہت زیادہ خفیہ انداز میں کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے ہمیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں جو آپ کا اناج ہے، آٹا ہے اور جو آپ کی ضروری چیزیں وہ اپنی کمر کے اوپر لاد کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور ان سے یہ خود بات روایت کی جاتی ہے کہ وہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رات کے اندھیرے میں لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے۔ امام حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو ہیوملٹی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ٹرانسگریسرز کو یا حد سے زیادہ گزر جانے والے معتدین، حد سے گزر جانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور آج کے دور کے اندر اگر ہم صرف اور صرف اس قول کو دیکھ لیں نا، تو ہماری اولادیں یا ہم لوگ اگر حفظ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ حافظ لگاتے ہیں۔ ہم اگر حج کر کے آ جائیں تو ہم سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اگر دعا و مناجات کرنے والے لوگ ہیں تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اونچی اونچی دعائیں کرتا ہے، یہ ذکر و اذکار اونچے اونچے کرتا ہے، لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں آلریڈی خبر ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں میں
کہ آپ کے کتنے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو خالی پتہ ہیں اور صرف آپ کی رب کی ذات کو پتہ اور کسی کو نہیں پتہ. میں اگر سوچنا شروع کر دوں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے تھے صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرنے تھے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے زندگی میں کب کیے. تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور یہ شرمندگی کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ہر عمل سے کچھ اور مقصود ہوتا ہے. ہم لوگ اس بارے میں پہچانتے ہیں، لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے، یار سبحان اللہ، یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اسلاف میں سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو 20 سال تک صوم داؤدی، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا، آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر فاسٹنگ کرنا. وہ کہتے ہیں 20 سال تک یہ ایک شخص ایسا گزرا ہے سلف میں سے جو اس طرح کر کے روزے رکھتا رہا اور اس کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوئی.